السلام علیکم گائز، آج ہم پڑھیں گے مالیکیولر بایولوجی۔ مالیکیولر بایولوجی لیکچر ہے آج۔ انٹروڈکشن ٹو مائکرو بایولوجی مالیکیولر بایولوجی Molecular biology is the branch of biology that studies life at the molecular level. مالیکیولر درجے تک جو زندگی کا مطالعہ ہے جس کو مالیکیولر بایولوجی کہلاتے ہیں، اسپیشلی DNA, RNA, and protein control cellular function. It explains how genetic information is stored. مطلب جو ہے جینیٹک معلومات کس طرح جمع ہوتے ہیں، how it is copied، اور یہ کیسے کاپی ہو جاتا ہے، یعنی پیرنٹ سے آف اسپرنگ تک یہ انہیریٹنس کیسے ہو جاتا ہے، how it is expressed into protein، اور یہ اس سے پروٹین کس طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ سینٹرل ڈوگما آف مالیکولر بایولوجی یہ ہے، the central concept of molecular biology is DNA, RNA and protein. DNA deoxyribonucleic acid، RNA ribonucleic acid and protein امینو ایسڈ سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ This means genetic information flow in one direction. جینیاتی معلومات جو ہے ایک ہی ڈائریکشن میں جاتا ہے، مطلب ڈی آکسی رائبونوکلک ایسڈ اسٹور جینیٹک کوڈ، یہ جینیٹک کوڈ کو اسٹور کرتا ہے۔ آر این اے کیری انسٹرکشن، یہ آر این اے جو ہے رائبونوکلک ایسڈ یہ ہدایت دیتا ہے۔ اینڈ پروٹین پرفارم سیلولر فنکشن، اور یہ پروٹین جو ہے خلیاتی اعمال سر انجام دیتا ہے۔ اسٹرکچر آف ڈی این اے، ڈی این اے کا ساتھ جو ہے اس طرح ڈی این اے کا ساتھ ہوتا ہے، کرک اینڈ واٹسن کا اسٹرکچر ہوتا ہے اس طرح۔ ڈی این اے ڈبل اسٹرینڈ ہیلکس میڈ آف نیوکلیوٹائڈ، یہ ڈبل ہیلکس کا ہوتا ہے، 1 2 ڈبل ہیلکس کا ہوتا ہے اور نیوکلیوٹائڈ سے بنا ہوتا ہے۔ This nucleotide contain sugar، یعنی ڈی آکسی رائبوز شوگر سے بنا ہوتا ہے، شوگر سے بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فاسفیٹ گروپ سے بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فاسفیٹ گروپ یہ ہیں، یہ ہے شوگر، ٹھیک ہے۔ نائٹروجنس بیس، اور جو نائٹروجنس بیس ہے ایڈنوسین، تھائمین، سائٹوسین، گوانین، یہ جو اس کا علامت ہے، ایڈینین کا اے علامت ہے، تھائمین کا ٹی علامت ہے، سائٹوسین کا سی ہے، یہ نائٹروجنس بیس ہے، اس سے ڈی این اے بنا ہوتا ہے۔ بیس پیئرنگ رولز، یہ اس کا جو جوڑے بنتے ہیں، ایڈینین تھائمین سے جوڑا بناتا ہے، سائٹوسین گوانین سے جوڑا بناتا ہے۔ تو ڈی این اے ریپلیکیشن کس طرح ہوتا ہے؟ ڈی این اے ریپلیکیشن ایز دا پروسیس آف میکنگ اے کاپی آف ڈی این اے، جو ڈی این اے اپنا ہم شکل کاپی بناتے ہیں تو اس کو ریپلیکیشن آف ڈی این اے کہتے ہیں۔ کی فیچر اس کا یہ ہے، اکرز ان دا نیوکلیس، یہ نیوکلیس میں واقع ہوتا ہے۔ It is semi-conservative. Each new DNA has one old plus one new strain. اس کا ایک نیا ہوتا ہے اور ایک پرانا ہوتا ہے اسٹرین۔ یہ پیرنٹل ڈی این اے ہے، اس کا ایک پرانا اسٹرین ہوتا ہے اور ایک اس کے ساتھ نیا بنتا ہے، تو اس طرح ریپلیکیشن کرتا ہے۔ اوکے، امپورٹنٹ آف ایگزام، اس میں کون کون سے انزائم بہت اہم ہے؟ ہیلیکیز انزائم اہم ہوتا ہے، انزپ ڈی این اے، یہ ڈی این اے کو کھولتا ہے، ہیلیکیز انزائم۔
یہ جو انزائم ہے یہ ڈی این اے کو اوپن کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہیلیکیز انزائم ہے۔ ڈی این اے پولیمریز، ڈی این اے پولیمریز جو ہے یہ گڈ نیوز اسٹرین، یہ نیا اسٹرین بناتا ہے، ڈی این اے پولیمریز یہ نیا اسٹرین بناتا ہے، یہ جو نیا بنا ہوا ہے۔ اور لائگیز جائنٹ فریگمنٹ، لائگیز انزائم جو ہے وہ نئے جوائن کرتا ہے۔ جو پریگمنٹ ہے لائگیز انزائم کو جوائن کرتا ہے۔ اوکے، ٹرانسکرپشن، ٹرانسکرپشن کون سا مرحلہ ہوتا ہے؟ ڈی این اے سے جو آر این اے بنتا ہے اس کو ٹرانسکرپشن کہلاتے ہیں۔ ٹرانسکرپشن از دا پروسیس ویئر ڈی این اے از کنورٹ انٹو آر این اے، یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جو ڈی این اے آر این اے تک کنورٹ ہوتا ہے، اس کو ٹرانسکرپشن کہلاتے ہیں۔ یہ ہو گیا ڈی این اے، یہ آر این اے تک کنورٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے رائبوسوم، ٹھیک ہے، آر این اے پولیمریز بائنڈ ڈی این اے، آر این اے پولیمریز جو ہے یہ ڈی این اے کو بائنڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دین آر این اے اسٹرین از سنتھسس، آر این اے اسٹرین جو ہے وہ تیاری کرتا ہے پروٹین کا، نیا بن جاتا ہے، آر این اے اسٹرین ہے سنتھسائز، نیا آر این اے بن جاتا ہے، پھر وہ میسنجر آر این اے از فارم، آر این اے سے پھر میسنجر آر این اے بن جاتا ہے۔ ٹائپ آف آر این اے، تین قسم کے آر این ایس ہوتے ہیں رائبو نیوکلک ایسڈ، ایک کو ہم کہتے ہیں میسنجر آر این اے، ایک کو بولتے ہیں ہم ٹرانسفر آر این اے، دوسرے کو رائبوسومل آر این اے کہلاتے ہیں۔ اور کہ یہ پیغام بھیجتا ہے کہ پروٹین کی ضرورت ہے، یہ کیری کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، یہ رائبوسومز تیار کرتا ہے۔ اوکے، ٹرانسلیشن آر این اے پروٹین، پھر یہ جو ہے یہ میسنجر آر این اے جو ہے پروٹین تیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے پروٹین۔ ٹرانسلیشن کریں رائبوسوم، یہ رائبوسومس میں ہوتا ہے، میسنجر آر این اے اٹیچ ٹو رائبوسوم، یہ رائبوسومس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ ٹرانسفر آر این اے برنگ امینو ایسڈ، یہ ٹرانسفر آر این اے امینو ایسڈ لے آتے ہیں، اس سے پھر پروٹین بن جاتے ہیں۔ امینو ایسڈ فارم ا پروٹین چین، امینو ایسڈ پھر ایک پروٹین کا چین بناتا ہے، مطلب یہ امینو ایسڈ ہو گیا اس طرح ایک زنجیر بناتا ہے امینو ایسڈ کا۔ ریزلٹ فارمیشن آف فنکشنل پروٹین، اور یہ پھر آخر میں امینو ایسڈ جو ہے ایک کام کرنے والا پروٹین بناتا ہے۔ جین اینڈ جینیٹک کوڈ، جین اور جینیٹک کوڈ، یہ جینیٹک کوڈ اور جین کے بارے میں۔ جین ایز اے سیگمنٹ آف ڈی این اے، جین ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے ڈی این اے کا، دیٹ کوڈس فار اے پروٹین، یہ پروٹین کے لیے کوڈ بناتا ہے۔ جینیٹک کوڈ از میڈ اپ آف کوڈان، جینیٹک کوڈ کوڈان سے بنا ہوتا ہے، یعنی تین بیس سیکوینس کے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایڈینوسین یونین گوانین، ٹھیک ہے، ایڈینوسین اوکے، یہ دونوں جو ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اسٹارٹ کوڈان میتھیونائن بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ میوٹیشن، میوٹیشن از اے چینج ان ڈی این اے سیکوینس، یہ میوٹیشن وہ ہوتا ہے جو ڈی این اے سیکوینس میں تبدیل ہوتا ہے، جیسے اس کے ٹائپس ہوتے ہیں۔ پوائنٹ میوٹیشن، پوائنٹ میوٹیشن ہوتا ہے انسرشن، اس میں پھر لوگ دوسرا ڈی این اے انسرٹ کرتا ہے، ڈیلیشن، اس میں میوٹیشن میں ڈیلیٹ بھی کرتا ہے، مطلب میوٹیشن سے لوگ مختلف قسم کے فصل سے
ایک پودے سے دوسرا پودا بھی اگا سکتا ہے، مطلب ایک ہی جانور سے دوسرا نسل کا جانور بھی بناتا ہے۔ افیکٹ کین بھی ہارمفل، یہ نقصان دہ بھی ہوتا ہے، بینیفیشل یہ فائدہ مند بھی ہوتا ہے، اور قدرتی بھی ہوتا ہے۔ امپورٹنس ہمارے کے لیے بایولوجی کی اہمیت یہ ہے کہ یہ جینیٹک انجینئرنگ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جیسے کہ مختلف قسم ادویات کے لیے کام کرتا ہے، اور مطلب کلوننگ کے عمل سے نئے نسل بھی پیدا کرتا ہے۔ تو ڈیزیز ڈائگنوس کی وجہ سے ہم بیماری کا تشخیص بھی کر سکتے ہیں، بایو ٹیکنالوجی بھی کر سکتے ہیں، اور ویکسین ڈیولپمنٹ بھی کر سکتے ہیں، جیسے ڈینگی اور پولیو کا ہے، کرونا کے ہیں، اور یہ ایسا ویکسین بھی بنا سکتے ہیں۔ فارنسک سائنس میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں، جیسے کہ فرض کرے ایک بندہ مر گیا ہے اور اس کا صرف ڈھانچہ رہ گیا ہے، تو اس سے پھر اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کر کے اس کے وارثین کو آم، حوالہ کرتا ہے۔ سمری اس کا یہ ہے کہ مالیکولر بایولوجی ایکسپلین ہاؤ ڈی این اے کنٹرول لائف، یہ یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ ڈی این اے زندگی کس طرح کنٹرول کرتا ہے، ریپلیکیشن کی وجہ سے، اور ٹرانسکرپشن کی وجہ سے، اینڈ ٹرانسلیشن کی وجہ سے۔ اوکے، پھر انشاءاللہ کل ہم بایو کیمسٹری کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ السلام۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے۔